ویلکم ٹو مائی اسٹینو لرننگ پوائنٹ. چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا دوسرا لیکچر کانسوننٹس پہ. پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا تھا ایکسپلوڈنٹس کانسوننٹس کے ایکسپلوڈنٹس پہلا گروپ اور کنٹینیوٹس. اب ہمارا آتا ہے تیسرا نیزلز. نیزلز وہ ساؤنڈ کانسوننٹ ساؤنڈس ہوتے ہیں جو ہماری ناک جن میں ہمارا ناک کا بھی کچھ رول ہوتا ہے، یعنی کہ ناک سے ان کو تھوڑا بہت ناک میں نکالنا پڑتا ہے، اس لیے ان کو نیزلز کہا گیا ہے. نیزل ساؤنڈس میں سے آتے ہیں ہمارے ساؤنڈس آتے ہیں. پہلا ہمارا آتا ہے مو، دوسرا ہمارا آتا ہے نو، تیسرا ہمارا آتا ہے این جی انگ. جب انگلش میں کہیں انگ ہو تب یہ ساؤنڈ آتا ہے. یہ تین ساؤنڈس ہیں اور ان کو دکھایا گیا ہے اس اسٹینوگرافی میں. اور ہاریزنٹل، یہ ہاریزنٹل اسٹروکس ہے، یعنی کہ لیفٹ ہاریزنٹل کروڈ اسٹروکس. ہاریزنٹل کروز ان کو نکالا گیا ہے، ہم نے نکالا تھا یہ تو ہمارا ہو گیا تھا کروڑ میں سے تھا دو، یہ تو ہو گیا ایس. اب بچے یہ دو، یہاں سے نکالا ہے اس نے ایم کو، مو کو یہاں سے نکالا ہے اس نے این کو. ہم یہ ڈائریکشن پہ لکھیں، اس ڈائریکشن پہ لکھیں گے، ایم کو لکھیں گے ہم، یہ یہاں سے جاتا ہے ایسے ہو گیا یہ ایم، اور یہ ایسے ہو گیا یہ این، اور اس این کو ہی تھنک لکھیں گے ہم، یہ بن گیا این جی. یہ ہے تھن، یہ بھی ہے تھن، اور یہ ہے تھک. یہ ہو گئے ہماری نیزلز. ہمارا پہلا اسٹروک ہمارا اس میں ہے، ہم جب مو لکھیں گے تو مو کو ایسے لکھیں گے، اور نو کو ایسے لکھیں گے، اور این جی کو ایسے لکھیں گے. یہ بن گئے ہمارے نیزلز. اس کے بعد چوتھا گروپ ہمارا آتا ہے لیکوڈس. لیکوڈس وہ دو ساؤنڈ ہے، دو آوازیں ہیں، اور ان کو بھی دکھایا گیا ہے 3 اسٹروکس سے. پہلے ہم یہاں سے ہمارا آیا تھا ایف بی، یہاں سے ہمارا آیا تھا جی بچے دو. یہ ہو گیا ہمارا لیفٹ ہینڈ سائڈ، یہ ہو گیا ہمارا رائٹ ہینڈ سائڈ. ان دو ڈائریکشن کو پہلا یہ جو ساؤنڈس ہے، ان ساؤنڈس کو ہمارے لیکوڈس میں آتے ہیں ل اینڈ آر. اب ہم اس لو کو لکھیں گے، اس کو لکھنا ہے اپورڈ. کروڑ میں صرف ایک ہی اپورڈ ہے، وہ ہے ل. اس کو اوپر کی طرف لے جانا ہے، اس رو کو. کروڑ میں صرف ایک ہی اپورڈ ہے، وہ ہے ایل. اور جو آر ہے یہ ڈاؤن ورڈ ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہوگا یہاں پہ ختم. یہ بن جاتا ہے ڈاؤن ورڈ. یہ دونوں ہے تھن، یہ بھی ہے تھن. اور اس نے آر کو دوسرا دیا ہے اپورڈ. اس میں سے وہ ہے
یہ اسٹریٹ لائن جاتی ہے اوپر، اس کو بولتے ہیں اپ ورڈ رے. ساؤنڈ میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا ہمیں. اس کو ہم پڑھیں گے آر رو، اس کو پڑھیں گے رے. تو ہمارے 9 اپورڈ اسٹروک اب تک آ گئے. 2 ایک آ گیا کروڑ میں اور ایک آ گیا اسٹریٹ لائنز میں. اسٹریٹ لائنز میں اپورڈ جاتا ہے اور اس کا اینگل لگ بھگ 40 کے نیچے ہے، بس 45 کی آس پاس نیچے ہے تھوڑا. 45 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. یہ بن گیا ہمارا اب تک ہم نے کیے کانسوننٹس. ایکسکلوڈنٹس کے آ گئے 8، کنٹینیوئنٹس کے آ گئے 8 16 ہو گئے 16، اور نیزلز کے ہو گئے 3. اس کے بعد یہ ہو گئے لیکوڈس کے 3، ہو گئے 6 16 ہو گئے 22 ہم نے پڑھے ہیں اسٹروکس، اور ساؤنڈس آ گئے ہیں 21، کیونکہ آر کی 2 آ گئے ہیں رو اینڈ رے. ساؤنڈ ایک ہی ہے مگر ان کی آواز تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ساؤنڈ ایک ہی ہے، شیپ ان کی 2 ہے. رے اینڈ رو ساؤنڈ ایک ہی ہے. اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہمیں رو اینڈ رے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد 5th گروپ ہمارا آتا ہے کولیسینٹس. کولیسینٹس وہ اسٹروکس ہے، ساؤنڈس ہے. 2 اور ساؤنڈس ہے، اس میں سے ہمارا آتا ہے ساؤنڈس 2 ہے، وہ اینڈ یہ. یعنی کہ انگلش میں جب ڈبلیو ہوگا یا وائی ہوگا کسی ورڈ میں تو ہمیں اس کو کولیسینٹر کہنا ہے. کولیسینٹ ساؤنڈ سے اسٹونگرافی میں دیا گیا ہے. اور یہ 2 ساؤنڈس ہیں انشلی ہوکڈ. جب انشلی ہوکڈ رے، جو ابھی ہم نے رے پڑھا ہے وہی رے اسٹروک جو ہے، رے اسٹروک جو ہے اسٹروک وہی ہے مگر اس کو ہوک دینا ہے انشلی. جب ہم اسے اس یہاں رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے انشلی ہوک دیں گے ایسے، تو بن گیا یہ. اب اس کو وہ نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے وے، کیونکہ رے کا ساؤنڈ رے اس طرح اس کا پڑھنا ہے وے. سیم ساؤنڈ نکلنا چاہے سیم. اس طرح جب ہم اس کو یہاں سے دوسرا انشلی ہمارے پاس آپشن بچتا ہے یہی ہوک دینے کا. جب ہم یہ ہوک دیں گے تو بن گیا یہ دونوں بیتھین ہیں، اور ان کا ڈائریکشن اور اینگل صرف رے کا ہی ہوگا کیونکہ یہ رے کو انشلی اٹیچڈ ہوا ہے. تو ہم لکھیں گے یہ بن گیا ہمارا وے، یہ بن گیا ہمارا یہ وے، یہ وے، یہ. اس کے بعد ہے ہمارا لاسٹ گروپ آف کانسوننٹس ایسپریٹ. ایسپریٹ ایچ ساؤنڈ، اٹ از a sound of H, sound of H, but has 2 strokes. اسٹروکس تو ہمارے یہ 2 اسٹروک سے شو کیا گیا ہے انسٹونوگرافی میں. انشلی سرکل ٹو چے اینڈ اپورڈ رے. چے اینڈ رے، جب چے اینڈ رے کو ابھی ہم نے ہوک دیا اوپر کولیسینٹس میں، اب اس کو سرکل دینا ہے انشلی. ان 2 کو ایک دینا ہے چے کو اور دوسرا دینا ہے رے کو. جب ہم چے لکھیں گے، چے ہم لکھتے ہیں ایسے اینڈ رے ہم لکھتے ہیں ایسے. جب ہم ان کو ہوک دیں گے انشلی سرکل دیں گے تو ہمیں لکھنا ہے ایسے ہم لکھیں گے. یہ بن گیا ہمارا ہ.
اسی طرح جب ہم اس کو ہو لیں گے انشلی تو یہ بن گیا ہمارا یہ ہو نہیں ہے بنے گا، کیونکہ جس طرح ہمیں وے یہ اور رے کو ساؤنڈ نکالنا ہے اسی طرح اس کو بھی ساؤنڈ نکالنا ہے. اس کو ہے نہیں نکالنا چے ہے، اس کو جو بلکہ ساؤنڈ نہیں ہے. یہ سکھانے کے لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے چے، اس لیے اس کا ساؤنڈ ہے چ، جس طرح پ ب ٹ د چ، اس طرح اس کا ہے ہ. یہ ہو گیا ہ، یہ ہو گیا ہمارا ہے. اور یہ اس پہ ہم لکھیں گے تھوڑا بہت. یہ ہمارا ہے ہ، یہ بن گیا ہے ہ ہے ہ ہے. چلیے اب ہم ریویژن کرتے ہیں. ہمارا جو پچھلا ہمارا جو ہوا تھا اسٹروکس ہوئے تھے وہی پہلے ہمارے تھے ایکسکلوڈنٹس 8، وہ ہے ہمارے ایکسکلوڈنٹس 8 ہے ہماری یہ ہے. پہلا ہے ہمارا پی، دوسرا ہے ہمارا اسی کا پیئر بی، اس کے بعد ٹی، اس کے بعد ڈی، اس کے بعد جے، اس کے بعد جے، اس کے بعد کے، اس کے بعد پھر ہمارے ہے کنٹینیوٹس میں پہلا ہمارا ہے پی، دوسرا ہے، تیسرا ہے تھی، اور اس کا پیئر ہے ڈی، اس کے بعد ہے سی، اس کے بعد ہے زی، اس کے بعد ہے ہی، اس کے بعد ہے جی، اس کے بعد ہے ہمارا نیزل ایم، اس کے بعد ہے این، اس کے بعد ہے این جی، اس کے بعد ہے ہمارا اپورڈ کرو لو، اس کے بعد ہے رو، اس کے بعد ہے رے. اسی کے بعد ہے ہمارا کولیسنٹ ڈبلیو، یہ، اس کے بعد ہے یہ، اس کے بعد ہے ہمارا ہ، اس کے بعد ہے ہمارا ہے. یہ ہو گئے ہمارے کانسوننٹس 26، 8، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26 ہو گئے ہمارے اسٹینڈرڈ کے کانسوننٹس. یہی ہے ہمارے بیسک. ہمیں ان کو اچھی طرح سے لکھنا سیکھنا ہے، اس کا میمورائز کر کے ان کو یاد رکھنا ہے. کون اسٹروک کس طرح ہے، کون ڈاؤن ورڈ جاتا ہے، کون اپ ورڈ جاتا ہے، کس کی اٹیچمنٹ ہے، کون ہارزنٹل ہے، کون اپ ورڈ ہے، کون اسٹریٹ لائن ہے، کون کرو ہے.